بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ محمد عشیق صاحب ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ عام طور پر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے ساتھ، آپ کے نام کے ساتھ حضرت مولا علی علیہ السلام لگاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسن علیہ السلام یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو بیسیکلی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ان شخصیات کے ساتھ اہل بیت عظام یا صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہنا جائز ہے یا اس کو اس انداز میں کہا جائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ علیہ السلام کے اگر آپ لفظی معنی پہ توجہ کریں گے تو لفظی اعتبار سے کہنا غلط نہیں ہے۔ علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو۔ جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، اے میرے بھائی آپ پر سلامتی ہو۔ وہ بھی جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اسی طرح علیہ السلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ان پر سلامتی ہو، یعنی مولا علی علیہ السلام، کہ حضرت مولا علی علیہ السلام یعنی ان پر سلامتی ہو۔ بیسیکلی لفظی اعتبار سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت مولا علی علیہ السلام تو کہنا بالکل لفظی اعتبار سے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس مسئلے کو ذرا سمجھیے کہ اس کو اگر کہنا چاہیے کس انداز میں کہنا چاہیے، اگر نہیں کہنا چاہیے تو کس انداز میں نہیں کہنا چاہیے، اس کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ دیکھیں، لفظی اعتبار سے کہنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، مانن بالکل درست ہے، غلط نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر یہ علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے علیہ السلام کہنا، یہ زیادہ تر جو روافظ ہیں، اہل تشیع حضرات ہیں، ان کا طریقہ کار ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو مشابہت سے بچنے کے لیے مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ مشابہت سے بچنے کے لیے، کیونکہ مشابہت آ جاتی ہے اہل تشیع کے ساتھ، تو اس سے بچنے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے عرف عام کی بات ہوتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں اپنے عرف کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میں ملتان میں بیٹھا ہوں تو ہمارے عرف عام میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گئے تو اس کے نام کے ساتھ ہم لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔ حالانکہ ہم زندہ بندے کے نام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، مانن وہ درست ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو سامنے جو شخص سنے گا اس کے فوراً ذہن میں آ جائے گا، مائنڈ میں آ جائے گا کہ یہ شخص فوت ہو گیا، اس کی بات کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں حضرت علامہ مولانا جمیل احمد رحمت اللہ علیہ، تو فوراً جو بندہ سنے گا اس کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ یہ جمیل احمد جو ہیں یہ فوت ہو گئے ہیں، حالانکہ اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پاسبل ہے وہ زندہ ہوں۔ اسی طرح سے اس کی اگر میں آپ کو ایک اور مثال دوں، مثال کے طور پہ ہمارے عرف عام میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے یا قرآن آیت یہ پڑھی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مثال کے طور پہ اگر دو لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی کال آئی، ایک بندے نے اگر یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دوسرے کے مائنڈ میں فوراً سے یہ بات آ جائے گی کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے۔ اگرچہ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو مشکل وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے اس کو ڈھونڈنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اگر نارمل یا مشکل حالات میں کسی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن عرف میں جو بندہ اس کو سن رہا ہے اس کے مائنڈ میں فوراً سے یہ بات آ جائے گی کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ ہمارے عرف کا یہ تقاضا ہے، ہمارے عرف میں یہ جو سینٹینس ہے، یہ جملہ ہے، یہ جو آیہ کریمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کسی کی ڈیتھ پر، کسی کے مرنے پہ پڑھی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام معصوم عن الخطا نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں۔ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام محفوظ عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس میں اہل سنت کا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔
اگر کوئی بندہ اس مسئلے کی پیچیدگی کو جانتا ہے، اہل تشیع حضرات یا روافض جو ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کرام یا بالخصوص اہل بیت عظام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت عظام معصوم عن الخطا ہیں، جو کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت ان کو محفوظ عن الخطا مانتے ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس حساب سے علیہ السلام کہتا ہے، تو کہنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ویسے وہ کہتا ہے اپنی طبع کے حساب سے یا ویسے کہہ لیتا ہے تو اس میں کسی قسم کو کوئی حرج نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اس خاص ٹرم کے طور پہ، اصطلاح کے طور پہ اس کو کہا جائے گا اور ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اہل بیت عظام معصوم عن الخطا ہے، اسی وجہ سے میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، اب یہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ ہمارے عرف میں ناظرین ایسا ہے کہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ بولا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام اہل بیت عظام کے ساتھ بولا جاتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ اولیاء عظام کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی آپ علیہ السلام کہتے ہیں تو عین ممکن ہے جو سامنے سننے والا ہے اس کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات آئیں، لہٰذا ان شکوک و شبہات کو دور رکھنے کے لیے جب صحابہ کرام کی باری آئے، صحابہ کرام اہل بیت عظام کی بات آئے تب رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، جب انبیاء کرام کی بات آئے تب علیہ السلام کہنا چاہیے، جب اولیاء عظام کی بات آئے تب رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔